اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو الکتاب کتاب، یعرفونہ، اس کو بند کر دو، بند کر دو اس کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے عطا کی کتاب وہ پہچانتے ہیں آپ کو، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح کے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ پنکھے بند کر دو، پنکھے بند کر دو سارے۔ الکتاب کا الف لام جنس کا، اور مراد اس سے جنس کتب، یعرفونہ پہچانتے ہیں وہ آپ کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ پہچانتے ہیں وہ ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ جو خسروا انفسہم، جنہوں نے نقصان کیا اپنی جانوں کا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعرفونہ ضمیر کا مرجع پاس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر راجع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ پنکھے کیوں نہیں بند کیے سامنے والے؟ یہ جو چودھری بیٹھے ہیں، امیر کدھر ہے آپ کا؟ سارے ہی کھاتا ہے، صحیح ہے، امیر بھی اور غریب بھی۔ یعرفونہ کی ضمیر میں ایک قول یہ ہے کہ یہ ضمیر راجع بسوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور مطلب یہ ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، یعنی آپ کی صداقت کو اور سچائی کو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یعرفونہ کی ضمیر راجع ہے توحید، مسئلہ توحید کی طرف، کہ وہ پہچانتے ہیں مسئلہ توحید کو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے وہ ضمیر لوٹائی ہے توحید کی طرف، کہ وہ اس مسئلہ توحید کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ کیا مطلب؟ بیٹے کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، آدمی آسانی کے ساتھ بیٹوں کو پہچان سکتا ہے، تو وہ بھی اپنے بیٹوں کو جس طرح بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح مسئلہ توحید کو بھی پہچانتے ہیں، جان بوجھ کے مانتے نہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے نقصان کیا اپنے آپ کا، فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہی خسروا انفسہم، یہی ہے عدم ایمان، وہ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن، ہاں بھائی ذرا وہ ومن اظلم زجر ہے، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس آدمی سے، افترا علی اللہ کذبا، جو گھڑے اوپر اللہ کے جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اس کی آیات کو، انہو، بے شک،
شان یہ ہے لا یفلح الظالمون، نہیں کامیاب ہوتے الظالمون ظالم لوگ. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ممن افطرا علی اللہ کذبا، یہاں افطرا سے مراد ہے شرک، جو اللہ تعالیٰ کے ذمہ شرک لگائے، اللہ کے نائب اور غلط تجویز کرے. جانا دفعہ ہو کے پتہ کر لو سپیکر سیٹ ہوں ٹھیک نہیں، چھٹی دے دو. ایک مہینہ ہو گیا تھوڑے کو لاؤڈ سپیکر سیٹ نہیں ہوئے، پتہ کر سارا چھٹی دے. ہاں بھائی. ومن ازلم ممن، اور کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے افطرا علی اللہ کذبا، جو گھڑ لے اوپر اللہ کے جھوٹ. جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ شرک. شرک کرتا ہے. او کذب بآیاتہ، یا تکذیب کرتا ہے اللہ کی آیات کی. انہ لا یفلح الظالمون، بات یہ ہے کہ نہیں کامیاب ہوتے ظالم لوگ. ظالم کون ہے؟ یہی دو بڑے ظالم. ایک بڑا ظالم مشرک ہے افتراء علی اللہ کا مرتکب، اور دوسرا بڑا ظالم اللہ کی آیات کا منکر، انکار کرنے والا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن جمع کریں گے ہم ان کو جمیعاً، سب کو. جمیعاً سے مراد عابد اور معبود، سب کو جمع کریں گے. ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان کو جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں شرکا تمہارے، الذین کنتم تزعمون، وہ جو تھے تم تزعمون گمان کرتے. ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا، پھر نہیں ہوگا فتنہ ان کا مگر یہ بات واللہ ربنا، قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے. ما کننا مشرکین، نہیں تھے ہم شرک کرنے والے. یوم ناشرہم سے تخویف اخروی، جس دن ہم جمع کریں گے ان کو سب کو، عابد اور معبود. ہاں جی امیر صاحب جاؤ لاؤڈ سپیکر کا پتہ کرو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے لاؤڈ سپیکر ٹھیک ہے یا نہیں. ہاں بھائی. ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں شریک تمہارے، یعنی تمہاری آج سفارش کوئی نہیں کرتا، اکیلے آ رہے ہو. الذین کنتم تزعمون، جن کو تم شریک سمجھتے تھے. نفس الامر میں تو کوئی شریک نہیں، جن کے بارے میں تمہارا نظریہ تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، وہ کہاں ہیں. ثم لم تکن فتنتہم، اب یہاں پر خیال کرو، پھر نہیں ہوگا فتنتہم، فتنہ ان کا، الا ان قالوا، مگر یہ بات کہنا کہ ہم نے بالکل شرک نہیں کیا. یہاں فتنہ سے کیا مراد ہے؟ فتنتہم، فتنہ ان کا، تو فتنہ کا معنی تو ہوتا ہے امتحان. نہیں ہوگا امتحان ان کا، اس کا تو معنی نہیں بن سکتا. یہاں پر مفسرین نے فتنہ کے کئی معنی کیے. جہاں فتنہ تو ہم، بعض نے کہا یہاں فتنہ بے معنی مقالہ ہے، نہیں ہوگا مقالہ ان کا، گفتگو ان کی، الا ان قالوا، مگر یہ قول واللہ ربنا ما کننا مشرکین. تو یہاں فتنہ کا کیا معنی کیا؟ فتنہ تو ہم، مقالہ تو ہم، ان کا مقالہ
گفتگو. بعض مفسرین نے معنی کیا حجتہم، نہیں ہوگا فتنتہم، حجتہم، حجت ان کی، مقالہ دلیل ان کی، مگر یہ جھوٹ بولنا کہ ہم نے شرک نہیں کیا. یہ غریب القرآن میں دونوں معنی ہیں، مقالتہم بھی اور حجتہم بھی. اور بعض حضرات نے اس کا معنی کیا ہے کہ فتنہ کا مضاف مقدر ہے، عاقبۃ فتنتہم، نہیں ہوگا ان کے فتنہ کا انجام، مراد فتنہ سے شرک ہے، نہیں ہوگا ان کے شرک کا انجام مگر یہ کہنا واللہ ربنا ما کننا مشرکین. بعد نے اس کا معنی کیا ہے حضرت قتادہ نے کہ فتنہ کا معنی ہے معذرت، لم تکن معذرتہم الا ان قالوا، نہیں ہوگی معذرت ان کی مگر یہ کہنا. اس میں جتنے آپ نے معنی دیکھے، اس میں ایک معنی مقالہ یہ بن سکتا ہے، مقالتہم، ان کا مقالہ یہ ہوگا ان قالوا واللہ ربنا. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کا جواب آپ کی اس عبارت میں لکھا ہے فتنتہم، نہیں ہوگا گندا جواب ان کا. یہ حضرت شیخ کا معنی ہے گندا جواب. لیکن ایک بات جہاں قابل غور ہے کہ فتنے کا لفظ کیوں بولا گیا، مقالہ یا فتنہ، حجت، معذرت یا اور یہاں پر لفظ کیوں نہیں آیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ فتنہ کا معنی ہوتا ہے عشق. اب ذرا خیال کرنا ہے، فتنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عشق. اور عشق سمجھتے ہو نا، مفتون. مفتون کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کسی چیز کا عشق ہو. تو مشرکین کا بڑا دعویٰ ہوتا ہے عاشق ہونے کا، کہ ہم بڑے محب اور عاشق ہیں، جن کو ہم پکار رہے ہیں ان کے ہم بڑے عاشق ہیں، عشق کا دعویٰ ہے. تو یہاں پر امام قرطبی نے اسی طرح اشارہ کیا کہ یہاں فتنہ بے معنی عشق ہے. اب ذرا بات سمجھو، فتنہ بے معنی عشق کیا مطلب ہے؟ کہ مشرک جو اپنے معبود کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بڑا عاشق ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن عذاب سامنے ہوگا، مار سامنے ہوگی، تو ان کا عشق صرف اتنا کچھ ہوگا کہ وہ ان کے معبود ہونے کے بھی منکر بن جائیں گے. کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ ان کا عشق بس اتنی قدر ہے کہ وہ معبود ماننے سے بھی منکر ہو جائیں گے. واللہ ربنا ما کننا مشرکین. اس کی مثال ہے جیسے کوئی کسی لڑکی پہ عاشق ہو اور وہ پکڑا جائے اور اس کو صحیح رگڑا ملے، دو چار لگے، تو وہ کہتے پہلے تو بڑا دعویٰ کرتا تھا میں بڑا عاشق ہوں، میں جان دے دوں گا، فلاں کر دوں گا، لیکن جب دو چار ضربیں لگی تو اب کہتے ہیں خدا کی قسم میں عاشق تھا ہی نہیں، میں تو بالکل عشق کیا ہی نہیں. یہی حال بنے گا مشرکوں کا. دنیا میں کہتے ہیں ہم عاشق ہیں، یہ عشق کے دعوے دار جب قیامت کے دن ان کو مار پڑے گی تو اسی گندے عاشق کی طرح مکر جائیں گے اور قسمیں اٹھائیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، خدا کی قسم ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم نے تو کبھی عشق کیا ہی نہیں. یہ بات سمجھ گئے؟ اصل معنی یہی ہے. ثم لم تکن، پھر نہیں ہوگا، واسطے لم تکن نہیں ہوگا فتنہ تو ہم عشق ان کا الا ان قالوا، مگر یہ کہنا، عشق صرف اتنا ہی نکلے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، انظر دیکھ میرے پیغمبر، کیف کذبوا کس طرح جھوٹ بولا انہوں نے، علی انفسہم اپنی نفسوں پر، وضل عنہم
ما کانو یفترون، اور گم ہو گئے ان سے ما کانو یفترون، جو تھے گھڑا کرتے، ما کانو یفترون، یہاں ما سے نیچے معنی لکھا ہے من الشرک، جو شرک گھڑا کرتے تھے بیٹھ بیٹھ کے۔ مشرک کے لیے افتراء احوا کا لفظ قرآن نے اکثر استعمال کیا، وجہ یہ ہوتی ہے کہ مشرک جتنے بھی معبود بناتا ہے، ایک تو من گھڑت چیزیں ہوتی ہیں، ان پر کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی معبودیت وہ چل نہیں سکتی جب تک جھوٹی کرامتیں اور جھوٹ موٹ بیان نہ کرے۔ اس لیے جب بھی آپ جائیں گے کسی بابے کی قبر پر تو وہاں ایک شیطان بیٹھا ہوگا 2 ٹانگوں والا، تو 2 ٹانگوں والا شیطان ابتداء وہ جھوٹ شروع کرے گا کہ یہ بابا ہے، اس نے ریل گاڑی کو نیچے سے کندھا دیا، اور فلانی جگہ پہ جہاز ڈوب رہا تھا، بابے نے جہاز کے نیچے ہاتھ کر کے اس کو اتار دیا، رات کو میں نے دیکھا بابا اڑ رہا تھا۔ تو یہ سارا جب تک یہ جھوٹ نہ ہو شرک کا اڈا نہیں چلتا۔ شرک کا اڈا چلانے کے لیے وہاں پر اسپیشل لسٹ کذاب رکھنے پڑتے ہیں، اس لیے جو سمجھدار خطیب ہوتے ہیں وہ 2-4 آدمی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور اب ہوتا کیا ہے 2-4 آدمیوں کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے، کوئی باہر سے آئے نا بھی مولوی صاحب ادھر ہیں، ہاں جی علامہ صاحب آرام فرمائے، وہ تو کہنا مولوی صاحب ادھر ہیں، اب یہ جو چیلے چاہتے ہیں یہ کہیں گے علامہ صاحب وہ سوئے ہوئے ہیں، اب وہ بھی کہے گا شاید میں نے پہلے غلطی کی، علامہ صاحب کہنا چاہیے تھا، میں بھی مولوی صاحب کہہ رہا ہوں۔ تو اسی طرح جو شرک کی اشاعت کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے بھی وہ بڑے پروگرام بنائے ہوتے ہیں، تو قرآن ابتراء سے ذکر کرتا ہے ما کانو ضل عنہم، گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانو یفترون، جو تھے وہ کھڑا کرتے، بڑے دعوے کرتے تھے کہ پیر تھڈا مارا جنت توئی پار، یہ سارا ما کانو یفترون ساری چیزیں گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ، یہاں لفظ ہے ذلہ، ذلہ کے معنی جو 2 معنی مشہور ہیں عربی میں، ایک معنی ہے الزلال بے معنی الغیبوبت، غیب ہونا، کلو شیء غاب وانہدم تقول العرب ذلہ، جو چیز بھی غیب ہو جائے اور منہدم ہو جائے تقول العرب ذلہ، عربی لوگ کہتے ہیں کہ وہ گم ہو گئی۔ یہ معنی قرآن پاک میں سورہ سجدہ آیت 10 میں ہے، اِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم زمین میں جب رل مل جائیں گے، منقدم ہو جائیں گے، معدوم ہو جائیں گے، زللنا کا معنی گم ہونا اور معدوم ہونا، اور دوسرا معنی ہے الذہاب عن معرفت الشیء، کسی چیز کی معرفت کا چلا جانا، الذہاب عن معرفت الشیء، کسی چیز کی معرفت کا ذہاب اور چلا جانا، جیسے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ایک معنی ہے کہ ہم نے آپ کو ایسے معارف سے بے خبر پایا، فَهَدَىٰ، پس یہ معارف قرآنیہ کی ہم نے رہنمائی کی، تو وہاں پر اور معنی بھی آئیں گے، ضالن کے 7 معنی ہیں، لیکن یہاں پر ایک معنی یہ بھی ہے کیا الذہاب عن معرفت الشیء، یہاں پر کیا معنی ہے ذلہ کا گم ہونے والا، غیبوبت کا معنی یہ ہوگا گم ہو جائیں گے، یعنی غیب ہو جائیں گے، نظر ہی نہیں آئیں گے جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ اگر نیک ہوں گے تو وہ جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، مشرک جہنم میں، درمیان میں کافی سفر ہوگا، اور اگر وہ بھی بدکار ہوئے تو دونوں ہوں گے جہنم میں، لیکن جہنم میں ذرا تلاش کرنا مشکل ہوگا، کام تھوڑا سا خراب ہوگا، جہاں پکے پنکھے بند ہو جائیں آپ کے لیے بیٹھنا مشکل ہے، اور وہاں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اچھا جی،
ज़ल्लानहुम मा कानू यफ्तरून वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैका, और बाज़े उनमें से वो हैं मिनहुम। अच्छा, एक और माना भी किया है बुजुर्गों ने, ज़ल्ला अनहुम मा कानू, एक माना तो ये है ना कि वो माबूदाने बातिला, वो उनसे गायब हो जाएंगे, और दूसरा माना वो जबरदस्त है, वो समझो। ज़ल्ला बेमाना फुकदान, और यहां मां से मुराद है झूठी गप्पे, मां से मुराद है झूठी, झूठी गप्पूटेशन। अल्लाह फरमाते हैं वहां पर जब जहन्नम सामने होगी तो गुम हो जाएंगी, मुशरिकों से खत्म हो जाएंगी, मुशरिकों से वो झूठी कहानियां हिकायात की किताबें सारी भूल जाएंगी। जो दरबार पे बैठ के खबरें सुनाया करता था मुशरिक, आज वो सारी की सारी खबरें खत्म हो जाएंगी, और कोई चीज भी इसके ज़हन पे वो दुनिया में सुनाता था ना झूठी करामतें, वो सारी की सारी अब भूल जाएंगी। तो ज़ल्ला बेमाना फुकदान है, फुकदान बेमाना निसियान है। मां से मुराद झूठी गप्पे और झूठी तकरीरें और कहानियां हैं, बुजुर्गों से सुना है, फलाने से सुना है, वो दादाजी ने फरमाया था, दादी ने बताया था, ये काला दादी काला दादा ये सारा गुम हो जाएगा, और वहां कोई भी कहानी हकावत याद नहीं होगी। वमिनहुम सजर है, और बाज़े उनमें से वो हैं यस्तमिउ इलैका, बड़ी कान लगाते हैं तेरी तरफ। आप जब दरस देते हैं बाज वो बिल्कुल कान उठा के बैठे हैं, यस्तमिउ, पूरे दिल से मुतवज्जे होते हैं इलैका, लेकिन हैं बड़े बेईमान। ये न समझना कि वो मानने के लिए बैठे हैं। जालना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, रूहुल महानी ने लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे, तो वहां अबू जहल और चंद और बुजुर्ग वहां तशरीफ ले गए और बैठ गए। आप कुरान की तिलावत कर रहे थे, तो ये बुजुर्ग भी वहां पर बैठ के पूरी तवज्जो से बैठ गए। आप देख रहे थे, आप और कुरान पढ़ने शुरू हो गए, और ये बड़ी तवज्जो से सुनते रहे। सुनकर इनका जो बड़ा बुजुर्ग था आला हजरत नजर बिन हारिस, तो उसने कहा, इन्होंने पूछा, अबू जाल ने पूछा, बुजुर्गों सुनाओ कैसा कुरान है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ता है? तो उसने कहा छोड़ो, कैसा कुरान, ऐसी गप्पें तो मैं भी सुना सकता हूं, क्योंकि कुरान है, कहानियां हैं, असातीरुल अव्वलीन, पहले लोगों की, वो असवद यार और वली खान वगैरह के वाकयात, और पुराने लोग जो सिकंदर मिर्जा गुजरा उनकी गप्पे हैं, और इसमें क्या है? तो अबू जाल ने कहा कि नहीं, कुछ कुछ सच लगता नहीं। उसने कहा छोड़ बुड्ढा, सच लगता है, अगर तुझे कहेगा सारी कौम गुमराह हो जाएगी, सच लगता है, छोड़ इस बातों को। कुरान पाक ने उसी को जिक्र किया, वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैका, और बाज़े उन बेईमानों से वो भी हैं यस्तमिउ, एक होता है समा और एक होता है इस्तेमा। इस्तेमा का माना होता है पूरी तवज्जो के साथ सुनना, जो कान लगाते हैं इलैका, तरफ तेरे। वजअलना अला कुलूबिहिम, सबब अव्वल, अल्लाह फरमाते हैं सिर्फ सुनते हैं, जालना कर दिया हमने उनके कुलूब पर अकिन्नतन, पर्दे, अकिन्नतन पर्दे कर दिए, किससे? ऐ यफ्क़हू हो, ये कि वो कुरान के मकसद को समझ सके, कुरान के मकसद को समझ सके। कुरान समझने से उनके दिलों पर पर्दे आ गए। वफी आदानिहिम वक़रा, और उनके कानों में डांट आ गया, वक़रा पर्दा। इयरौ कुल्ला आयतिन, अगर देखें वो अपने आंखों से हर निशानी, ला युमिनु बिहा, फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। हत्ता इदा जाऊ का, हत्ता कि जब आएंगे तेरे पास,
युजादिलूना का मुनाजरे करते हैं तुझसे, यकूल उल्लज़ीना कफरू कहते हैं ये काफिर, हत्ता इज़ा जाऊ का जब आए तेरे पास तुझसे मुनाजरा करते हुए, और कहते हैं ये काफिर इन हाजा नहीं है ये कुरान इल्ला असातीरुल अव्वलीन मगर कहानियां पहलों की। असातीर उस्तूरा की जमा है, और उस्तूरा का माना है वो छोटे बच्चों को जो पुरानी बूढ़ियां कहानियां सुनाती हैं कि एक बादशाह था और एक बकरी थी और एक फलाना था और फलाना, उसको कहते हैं उस्तूरा। ये पुरानी गप्पे शप्पे हैं, असातीरुल अव्वलीन, ये जिद की वजह से कहते हैं। अब जरा ख्याल करना है, ये जरा सोचो आज भी ऐसी जमातें मौजूद हैं या नहीं? यही तो कुरान का मौजूदा है कि कुरान उतरा 1450 साल पहले, लेकिन लगता है कि आज उतरा है। अगर आप तवज्जो करके देखें तो आज हमारे माहौल में लगता है कि आज के लोगों को मुखातब है कुरान। आप में भी कई ऐसे होंगे यस्ता में हो इलेही का, बड़ा सुनते हैं, सुन पूरा सबक सुना, लेकिन जब उठते हैं तो कहते हैं यार हाँ बात तो ठीक करता था, लेकिन आखिर अकाबिर भी तो है ना, बुजुर्ग भी तो है ना। ये शैतान ये बसों से डालता है कि नहीं डालता? हाँ, आखिर बुजुर्ग भी तो है ना। ये कुरान तो हुआ ना, लेकिन ये तो कुरान है ना, बुजुर्ग है। वो मेरा एक रिश्तेदार था, तो हाफिज सुनी था, गुलाम सिद्दीक उसका नाम था, तो करीबी रिश्तेदार था, बूढ़ा था। वो ऐसा आदमी है कि मौलाना हुसैन अली साहब रहमहुल्लाह उसको घर मसला समझाने के लिए गए थे। घर कुंदिया मियाँ वाली के करीब जगह है। उसने दरअसल खत लिखा था अपने पीर हुसैन को, उसका पीर हुसैन था, और वो खत पहुंच गया मौलाना हुसैन अली साहब के पास भूल कर। मौलाना को पता चल गया, फिर वहां से चले तो वो खुद मुझे बता रहा था कि मैं रेलवे में मुलाजिम था, तो वापस आ रहा था, तो रास्ते में आया, बड़ी गर्मी की शिद्दत थी और एक जंड का दरख्त था जिसकी छांव भी इतनी नहीं होती, तो उसके नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। वो ऊंचा कद था उसका और बड़ी पगड़ी मारी हुई थी। तो मैं वहां पर आया तो मुझसे पूछता है कि वो सिद्दीक आवान उसका घर किधर है? तो मैंने कहा कि वो तो मैं हूं। तो कहता है कि मैं वहां बचरा से आया हूं, हुसैन अली मेरा नाम है और ये खत है मेरे पास। तो उसने कहा कि ये खत मैंने आपको तो नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा ये तो मुझे भी पता है, मुझे नहीं लिखा, लेकिन खत आपका मेरे पास पहुंच आया, मैं एक पैगाम देने आपको आया हूं, मैं पहचान गया और एक बात बताने आया हूं। तो मैंने कहा बताओ। तो उन्होंने, वो मुझे कहता है कि उन्होंने यही बात शुरू की जो आप मेरे सामने करते हैं, यही बात शुरू की, और वही मसला तौहीद पूरा वक्त वहां जितना था, घंटा 2 घंटा वो समझाते रहे उस जंड के दरख्त के नीचे। गर्मियां थी। तो कहते हैं कि मैं उस दिन तनख्वाह लेके आ रहा था। अगला जुमला भी वो सही तफरीह बिठाते थे कि ये वहाबी जो है ना, इनको लालच नहीं होता, ये वहाबियों को लालच नहीं होता, वो कहता था मुशरिक। तो कहता है कि मैं तनख्वाह लेके आ रहा था, तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि चलो ये मौलवी साहब हैं, जिस तरह भी आए इतना वहां बचना से चल के आए हैं, दूर से और गर्मी भी है, तो मैं इनकी खिदमत करता हूं। तो मैंने कहा कि पहले तो मेरे घर चलो, मसला तो मैं तेरा बिल्कुल नहीं मानता, तू वहाबी है, बिल्कुल मसले की मेहरबानी, घर चलो तो आपकी मैं खिदमत करता हूं। तो उन्होंने कहा मैं घर नहीं चलता, मेरे तालिब इल्म है, मैंने वापस जाना है। तो मैंने कहा कि चलो ये आपकी खिदमत है कुछ, ये आप ले लें। उन्होंने कहा नहीं, मैं खिदमत मैंने जो करनी थी वो कर दी है, ये पैसे अपने पास रखे। तो मैंने उसे कहा तालिब इल्मों के लिए ले जाओ। उसने कहा मेरे पास जो तालिब इल्म है वो उनको मैं अपनी जेब से खिलाता हूं, चंदे नहीं लेता। तो उनको 1 रुपया भी नहीं लिया और वापस हो गए। उस आदमी ने मुझे खुद बताया, और उसको कुरान सुना कर, था भी मेरा रिश्तेदार,
قرآن سنا سنا کر سنتا رہتا تھا. بوڑھا تھا, پرانا پیپا, سن کے اس نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی تقریریں سامنے بیٹھ کے سنی ہوئی تھی. شاہ صاحب کی تقریریں, مولانا حسین علی صاحب مسئلہ سمجھاتے رہے, پچھلے اکابر سب کو سنا ہوا تھا. تو آخر پہ ایک بات کہہ دیتا, سنتا رہتا, اچھا رو بھی پڑتا تھا. ہم خوش ہو جاتے کہ یہ اب مان جائے گا. سنتا رہتا, آخر پہ رو پڑتا, اور پھر کہتا کہ یہاں کندیا میں ایک پیر تھا, تو وہ جو کانا ہے اس کا گھوڑا بنا کے اس کو چلاتا تھا. کانا سمجھتے ہیں نا؟ ہاں, کیا کہتے ہیں پشتو والے؟ ہاں ہاں ہاں, اب خاموش ہو جاؤ نا, کوئی ایک بولو. وہ کلمے نہیں بناتے تھے, کلمے جس سے نال. ہاں, تو کہتے ہیں وہ نال اور کانے کا گھوڑا بنا کے اس پہ بیٹھتا تھا. تو ایک دن میں نے کہا کہ وہ بیٹھتا کہاں تھا؟ پیر جو چلاتا تو پیر اس کانے پر کس جگہ پہ بیٹھتا تھا؟ تو کہتے ہیں آپ بڑے گستاخ ہیں. تو میں نے کہا گستاخ آپ ہیں یا میں ہوں؟ پیر کو کانے کے اوپر ٹانگ دیا ہے, پتہ نہیں وہ بیچارہ کہاں بیٹھتا ہوگا, اوپر سیٹ بھی کوئی نہیں. تو کہتا ہے کہ نہیں, یہ آپ کو باتیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ ایسا طبقہ ہوتا ہے کہ یس تامے ہو, ہاں سنتے ہیں, بڑا خوب سنتے ہیں, لیکن جب تک اوپر تالے نہ کھلیں تو بنے کیا؟ سنتے رہے. یس تامے ہو الیکا وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ, اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں پر اکنۃ, پردہ. یہ پردے ہوئی ہیں شیطانی وساوس والے, کہ چلو جی یہ تو قرآن ہوا, لیکن بزرگ بھی تو آخر بزرگ ہیں. اکنۃ ان یفقہوہ, جے کہ سمجھ سکیں اس قرآن کو. آج بھی دیکھ لو, جنہوں نے قرآن کا مسئلہ چھوڑا, قرآن انہیں سمجھ نہیں آتا. اچھا, مزے کی بات ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے. قرآن کے لیے 14 علوم چاہیے, ماشاءاللہ 14 علوم, 18 علوم چاہیے. ان سے پوچھو نا, کہتے ہیں قرآن سمجھ نہیں آتا. اور وہ آگے آئے گا حامیم سجدہ میں, خود مشرک کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے اور ہم بات سمجھ نہیں سکتے. تو یہ بیچارے سچے ہیں, آپ ان پر ناراض نہ ہوا کریں. یہ کہتے ہیں ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے, یہ آیت پڑھا کریں. واقعی میں تم پر خدا کی خاص لعنت ہے, جس کی لعنت کا اثر یہ ہے کہ تم قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. ہاں, قرآن سمجھو کیا, ماننا جو کوئی نہیں. قرآن کو تو تم نے رکھا ہے صرف ختموں کے لیے, اور قرآن کو رکھا ہے صرف امامتوں کے لیے, چومنے چاٹنے کے لیے, سر پہ رکھنے کے لیے. بے ایمانوں, قرآن کا مسئلہ نہیں مانتے تو قرآن سمجھ کیسے آئے؟ حدیث میں آتا ہے منافق کو کبھی اللہ دین کا فہم نہیں دیتا, منافق آدمی کو کبھی دین کا فہم نہیں ملتا. اس لیے دیکھو گے جتنا جو اخلاص کے ساتھ چلے گا اللہ اس کو فہم زیادہ دے گا, اور جتنا نفاق ہوگا وہ چاہے, ایک ہوتا ہے زبان کا مولوی, زبان کا مولوی جس کی زبان تیز چلے, تو زبان کا مولوی تو نور جہان بھی تھی, اس کی زبان بھی بڑی تیز چلتی تھی. یہ قال والا مولوی نہیں, اصل علم حالی ہے, اور اصل دین کے اندر ادراک اور عمق اور سمجھ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سمجھا. بعض بزرگوں نے یہ عبارت مقدر مانی, فرماتے ہیں کراہتا ان یفقہوہ, کراہتا ان یفقہوہ, اللہ نے ان کے دل پہ پردہ ڈال دیا اس کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کہ وہ قرآن سمجھ سکیں. اللہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ بے ایمان قرآن سمجھے. سمجھ گئے ہو؟ فی آذانہم وقرا, ان کے کانوں میں بوجھ ہے, سنتے بھی نہیں. ڈانٹ ہے, نہ قرآن سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں. بہیں یرو کل آیت, اگر دیکھیں وہ ہر نشانی, لا یؤمنوا بہا, نہیں ایمان لائیں گے ساتھ اس کے. ہر قسم کی بھی نشانیاں آ جائیں
لیکن ابھی بھی کبا سفید ہے، یہ ماننے والی قوم نہیں. حتیٰ اذا جاؤ کا، حتیٰ کہ جب آتے ہیں آپ کے پاس درس میں، قرآن کی مجلس میں، یجادلونہ کا، صرف پرچیاں لکھتے رہتے ہیں، یجادلونہ کا، جھگڑے کرتے ہیں، صرف سوال جواب ہوتے ہیں، ماننے کی غرض سے نہیں، کوئی کدھر سے کوئی کدھر سے. یجادلونہ کا، خامخواہ بھنڈی پیندن جھگڑے کرتے ہیں. یقول الذین کفروا، تشریح مجادلہ، یہ مجادلہ کی تشریح ہے کہ کیا وہ مجادلہ ہوتا ہے. کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ مگر کہانیاں پہلوں کی. بہم، اب خیال کرنا ہے، بہم، ہم کی ضمیر کا مرجع اب تلاش کرو. بہم، اور وہ، ینہون عنہ، روکتے ہیں دوسروں کو بھی قرآن سے. ینہون عنہ عن القرآن، اور وہ بے ایمان روکتے ہیں دوسروں کو بھی عنہ عن القرآن، اور ینہون عنہ خود بھی رکتے ہیں اس سے، دوسروں کو بھی قرآن سے روکتے ہیں، خود بھی قرآن سے رکتے ہیں. کوئی نہیں نا آپ موجود جی؟ کو بولو صحیح. ینہون عنہ کوئی نہیں. آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کو کسی نے نہیں روکا ادھر نہیں جانا، کئی بیچارے بیٹھے ہوں گے. ہاں ہو نہیں سکتا. اب بھی ایسی قوم موجود ہے، ینہون، روکتے ہیں. اور روکنے کے بھی کئی انداز ہیں. دورہ صرف شروع کر دیا، ادھر چھٹیاں ادھر دورہ صرف، سال تک نہیں آیا ضرب یضرب، اب 2 مہینے بیٹھا ہے جی پڑھو جی ضرب یضرب. اور کوئی شروع ہے دورہ میراث پر، واہ واہ، دورہ میراث پر. اور کوئی شروع ہے دورہ بکواس پر، منطق، اجل منطق، کوئی منطق پر شروع ہے جی. سارے سال 10 سال منطق نہیں آئی، اب 2 مہینے میرے پاس آ جاؤ سارے چیلے، میں آپ کو پورا منطق کا ماہر بنا دوں گا. یاد رکھو اب اشاعتی بات ناسمجھی سے یہ بات کام شروع کر دیا ہے. حالانکہ جب شیخ القرآن نے دورے تفسیر شروع کیے نا تو اس وقت او تہلکہ مچا دیا. جتنے یہ للڑ پارٹی تھی یہ بیچارے روتے کہ یہ کیا ہو گیا. 8 سال ہمارے پاس پڑھتے ہیں، 2 مہینے غلام اللہ کے پاس جاتے ہیں اور طاہر کے پاس جاتے ہیں، ہماری بات ہی کو نہیں سنتا. واپسی آ کر تو ہمیں سمجھانے لگتے ہیں. انہوں نے شروع کیا دورہ صرف، دورہ نحو، دورہ میراث، تحقیق مسائل، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے شروع کی کہ کسی نہ کسی طرح اپنی بھیڑوں کو پابند کرو، یہ کہیں دورہ تفسیر میں بھول کے نہ پہنچ جائیں. اور جو آ گیا پھر ان کا بنتا نہیں، بشرطے کہ نسب صحیح ہو. اگر نسب غلط ہو تو پھر میں یستا میں ہو الہی کا بھی بنتا ہے. صحیح ہو نسب، ضد نہ کرے، قرآن سنے قرآن کھینچ لیتا ہے. تو پہلے انہوں نے خود یہ روکا، پھر آ گیا چھٹیاں ہو رہی ہیں، طالب علموں کو بلایا جا رہا ہے. ہاں جی کیا پروگرام ہے جی؟ او جی آپ چلا لگا لیں بہتر ہے، چلا لگا لیں بہتر ہے. اب اگر یہ کہتا نا قرآن نہ پڑھ تو یہ کام خراب ہے، اس کو چلا لگا لے، فلاں کر لے، فلاں کر لے، یہ بھی قرآن سے روکنا ہے. حالانکہ اصل تبلیغی وہ ہے جو کہے اپنے طالب علموں کو کہ جاؤ یہ قرآن پاک پڑھ کے آؤ اور پھر تبلیغ کرو. اور یہ چلا قرآن پڑھو. اور قرآن پڑھنے کا ثواب کوئی نہیں ہے، چلے کا زیادہ ہے قرآن پڑھنے کا؟ پتہ نہیں. کہتے ہیں ادھر نہیں جانا، توبہ توبہ، ادھر گیا تو کام خراب ہے. بھئی ادھر جائے گا نہیں تو بنے گا کیا؟ تو بہرحال ینہونا، یہ سارے غیر قرآن کے دورے کرنے والے عملاً قرآن سے روکتے ہیں. ہاں چاہے کوئی اپنا بیٹھا ہے یا بیگانہ بیٹھا ہے. انہوں نے خواہ مخواہ ایک نئی
وہ مکڑی کی طرح دکان لگائی ہوئی ہے. بھائی وہی طالب علم جو ہیں ان کو قرآن پڑھاؤ. ہم کب آپ کو روکتے ہیں کہ آپ طالب علموں کو جمع کرنا ہے جمع غفیر، تو بجائے اس کے رمضان میں شروع ہے ذرا یہ نیکی ہو رہی ہے. اور پھر جب فضائل بیان کرتے ہیں نا، الصرف یہ ماں پڑھ رہے ہیں، ماں یہ ماں ہے، باقی ہے خدا کے بندے. ہاں بھائی دیکھو ینہونا، آپ جتنے ہیں نا، آپ کبھی یہ سوچ لیں اور ہر بندہ پورا سال محنت کرے دورے تفسیر کے لیے تیار کرنے کے لیے. آپ جتنے بیٹھے ہیں اگر ایک ایک ساتھی یہ فکر بنا لینا میری ڈیوٹی ہے طالب علموں کو دوسروں کو دورے پہ تیار کرنا ہے، تو جتنے آپ بیٹھے ہیں ان سے 10 حصے بڑھ سکتے ہیں. ہاں اور اصل کام بھی یہ ہے لوگوں کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں سکول کالج والوں کو بھی اس لائن پہ لگاؤ دورے پر. اور یہ دورہ ایسا باطل کے لیے زہر قاتل ہے، آپ کو پتہ نہیں بیچارہ وہ تڑپتے کتنے ہیں دورے سے. اور توحید و سنت کے مشن کی بقا دورہ تفسیر ہے، تقریریں شکریریں نہیں، قرآن پاک کے دورے ہیں، ابتدا بھی انتہا بھی. تو اس لیے خود بھی قرآن کے دائی بنو اور ہر ایک آدمی کو آگے دائی بناؤ، ینہونا نہ بنو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں ینہونا منع کرتے ہیں، خود بھی ینہونا دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اضلال و ینہونا اور خود بھی رکتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ینہون الناس عن القرآن، لوگوں کو روکتے ہیں قرآن سے. وینہون یبعدون عن القرآن بانفسہم، اپنے آپ کو بھی دور رکھتے ہیں تاکہ اوروں پر فرق اثر نہ پڑے. وَإِن یہلکون الا انفسہم، نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو. یہ جو قرآن کے قریب آتے بھی نہیں، آنے دیتے بھی نہیں، تو یہ نری ہلاکت ہے. اور یہ ہلاکت انہی پر پڑے گی. وما یشعرون، اور شعور ہی نہیں رکھتے. یعلمون ذکر نہیں کیا، یشعرون غایت حماقت ظاہر کرنے کے لیے کہ گدے جتنی سوچ بھی نہیں ان کی. گدے میں بھی شعور ہے لیکن ان مولویوں میں کمثل وما یشعرون، شعور سوچتے ہی نہیں ہیں. سوچ ہے ہی کوئی نہ بدھو پارٹی کی. اگر سوچ ہوتی تو قرآن سے روکتے یا خود رکتے. گدے جتنا بھی شعور کوئی نہیں. ولو ترا، معلوم ہوتا ہے قرآن سے روکنا یہ ہلاکت ہے. ان کو بھی بتا دو ان یہلکون الا انفسہم، قرآن سے روکنا یہ ہلاکت ہے. وما یشعرون، ولو ترا، اگر تو دیکھے اے مخاطب، اذ وقفوا علی النار، جس وقت روکے ہوئے ہوں گے آگ کے کنارے پر. وقفوا علی النار، یہ قرآن سے رکنے والے اور دوسروں کو منع کرنے والے، اگر تو دیکھے نا وہ منظر، اذا وقفوا علی النار، جب وہ کھڑے ہوں گے جہنم کے کنارے پر، وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی اور منہ کالے، اور وہاں پر فرشتے جکڑ کے لے جائیں گے بزرگوں کو، اور وہاں پر یہ کھڑے ہوں گے. فقالو، وہاں پر ان کو روک دیا جائے گا. وہ کیفو جہنم کے کنارے پر جب کھڑے ہوں گے نا، تو ان کے ذہن میں خیال آئے گا شاید کہ اللہ ہمیں کوئی موقع دے دے. یہ جہنم کے کنارے پہ جو روک دیا ہے، شاید اللہ ہمیں کوئی موقع دے دے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت فقالو، کہیں گے یا لیتنا، ہائے بربادی ہماری، نردو، ہم واپس کیے جاتے، بلا نکذب بآیات ربنا، بلا نکذب،
ہاں خیال کرو جہاں واو قائم مقام ہے فا کے اور نکذبا کا نصب ہے تقدیر ان کی وجہ سے. یا لیتنا تمنی کا جواب ہے. یا لیتنا ہائے افسوس ہم واپس کیے جاتے، ولا نکذبا اور نہ جھٹلاتے ہم بے آیات ربنا اپنے رب کی آیات کو، ونکونا من المؤمنین اور ہوتے ہم ایتوں کو ماننے والوں سے. من المؤمنین ہم اللہ کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور ہوتے من المؤمنین. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ قیامت کے دن عذاب اور ہلاکت وہ کیوں ہوگی؟ ینہونا عنہ و ینہونا عنہ، یہ اسی وجہ سے ہوگی. خود بھی قرآن کے قریب نہیں جاتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. اسی کا بیان ہے لا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. بلکہ بدا لہم ما کانوا، بدا لہم کا معنی ہے ظاہر لہم، ظاہر ہوگا ان کے سامنے. بدا لہم ظاہر ہو چکا ہوگا ما کانوا جو وہ یخفونا، یا افعال بے معنی وجدان ہے، اوپر لکھا ہے یخفونا یجدونہ مخفیا، جس چیز کو وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، مخفی پاتے تھے، وہ چیزیں وہاں پر ظاہر ہو جائیں گی. بلو ردو دفع شبو کہ یہ رحمت کے خلاف ہے. مطلب ہے کہ وہ جب کہہ رہے ہیں کہ نردو، یہ درخواست کریں گے کہ کاش ہم واپس کیے جاتے، تو اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، وہ واپس کیوں نہیں کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں بلو ردو لعادو، اگر وہ واپس کیے جائیں تو لعادو پھر لوٹیں گے اسی کفر کی طرف، لما نہو عنہ اس سے جس سے ان کو روکا گیا تھا. انہم لکاذبون بے شک یہ مشرک یہ پکے جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک دفعہ میں موقع ملے تو ہم قرآن کو مانیں اور واپس جا کے انسان بنے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، آخر انسان کی فطرت ہے نا. آدمی جب جیل میں پھنس جاتا ہے تو اس وقت بیٹھ کے کئی منصوبے بناتا ہے، اللہ سے وعدے کرتا ہے یا اللہ ایک دفعہ مجھے واپس کر دے، خیری خرا میں ایک دفعہ مجھے واپس کر صحیح، میں اتنا نیک بن جاؤں گا، یہ کروں گا وہ. جب جیل سے باہر آتا ہے تو پہلے سے بھی بڑا شیطان ہوتا ہے. اسی طرح بیمار ہوتا ہے تو بڑے اللہ سے وعدے کرتا ہے میں یہ کر دوں گا وہ. جب صحت مند ہو جاتا ہے تو پہلے سے بڑا شرارتی ہوتا ہے. وہی بات ہے لو ردو لعادو لما نہو عنہ انہم لکاذبون. وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، شکوہ ہے اور کہا انہوں نے نہیں ہے یہ جینا مگر جینا دنیا کا، وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہے ہم زندہ کر کے اٹھائے گئےوں سے، یعنی قیامت کوئی نہیں ہوگی، یوم البعث اور یوم الاحیاء یہ کوئی نہیں. بلو ترا اذ وقفوا جواب شکوہ اگر تو دیکھے نا، یہ لو کا پیچھے بھی جزا معذوف ہے لرا ایتا امرن عظیما، جہاں پر بھی تو دیکھے گا بڑا ہولناک منظر جب روکے جائیں گے علی ربہم اپنے رب کے سامنے. کالا الیس ھذا بالحق، اللہ فرمائیں گے کیا نہیں ہے یہ مر کر اٹھنا بالحق سچا؟ کیا اب یہ حق نہیں ہے؟ تم کہتے تھے ہم اٹھیں گے نہیں، اللہ اٹھا کے پوچھے گا سناؤ اب اٹھے ہو کہ نہیں اٹھے؟ قیامت حق ہے یا نہیں ہے یہ؟ لیکن اس وقت پیدا نہیں ہوگا. قالوا بلا کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا اے قسم ہے ہمارے رب کی کیوں نہیں. کیا مطلب ہے کہ واقعی یہ حق ہے. قال فذوقوا العذاب، اللہ فرمائیں گے چکھو عذاب بما کنتم تکفرون، سبب اس کے کہ تھے تم کفر کرتے. اب چکھنے کا معنی یہی ہوگا کہ جہنم کے کنارے پر بیٹھ کر نا انگلی لگا کے پھر بے حیا با شرچے خواہی کن. یہ ٹولہ بھی نکلا ہے، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں
اور کوئی لوگ کہتے ہیں ان کو مسلمان سمجھو. ماشاءاللہ، ایسے یہودی کو مسلمان کیسے سمجھے، ایسے محرف کو؟ ہاں ذائقہ ہے نا جی، ذائقہ ہے، تھوڑا سا چکھنا پڑتا ہے. زنانی سالن چکھتی ہے، بچوں پتہ لگ سی فذوق العذاب. ہاں جہاں تیرا سالن نہیں ہوگا، ہر چیز کا ذائقہ جو ہے اس کی شان کے مطابق ہے. جہنم کا ذائقہ اور ہے، اور موت کا ذائقہ ہے انفکاک روح انل. لوگوں کو الو بناتے ہیں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکو عذاب کو بسبب اس کے، بسبب تمہارے کفر کرنے کے، کفر کی وجہ سے. قد خسر الذین کذبوا، تحقیق نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو. ملاقات کب ہونی ہے؟ قیامت کو، یعنی قیامت کے منکر ہیں. حتی اذا جاءتہم الساعہ، حتی کہ جب آئے گی ان کو قیامت بغتتن، اچانک. بغتتن کا معنی کیا ہے؟ بلا اطلاع. قالوا یا حسرتنا، قالوا کہیں گے یا حسرتنا، ہائے حسین، یا حسرتنا، ہائے حسین، ہائے حسین. یہ ہائے بائے کریں گے، ہائے افسوس، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اوپر اس کے کہ کوتاہی کی ہم نے، فیہا قیامت کے بارے میں ہم نے کوتاہی کی، انکار کرتے رہے، تیاری کوئی نہیں کی. ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم، اور حالت یہ ہوگی ہم یحملون، وہ اٹھانے والے ہوں گے، اوزارہم اپنے بوجھ، علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر. ان کے وبال سے کیا مراد؟ وہ اپنے بوجھ بھی اٹھانے والے ہوں گے. ہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور جو مولوی ہوگا دوسروں کا ساتھ وہ بھی گناہ ہوگا اضلال کا. الا ساء ما یزرون، خبردار برا ہے وہ جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں. ومل حیات الدنیا، اور نئی حیات دنیاوی، الا لعب و لہو، مگر نرا کھیل تماشا. وللدار الاخرہ، البتہ گھر پچھلا، خیر للذین، بہت بہتر ہے واسطے ان لوگوں کے، یتقون جو بچتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ، ان کی ایک تقریر ہے، یہی آیتیں پڑھتے ہیں، مسئلہ حیات پر ہے. کہتے ہیں کہ تم مانتے ہو، تم کہتے ہو، رٹا لگاتے ہو حیات دنیاوی دنیاوی دنیاوی. جس حیاتی کے تم قائل ہو نا مرنے کے بعد دنیاوی، قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ تو زندگی ہے ہی کوئی نہ. اور ہم جس کو مانتے ہیں وہ ہے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. تو کہتے ہیں آپ فیصلہ کر لو، بہتر حیات تم مانتے ہو یا ہم مانتے ہیں؟ کوئی سمجھے یہ بات؟ ہم مانتے ہیں کون سی حیات؟ آخرت کی، اور مارکا مانتا ہے دنیا کی. لیکن بزدل اتنے ہیں، اب ان کی زبانیں پہ دنیاوی بھی اور برزخی بھی، یہ ایک تیسری نکلی ہے، دنیاوی بھی اور برزخی بھی. اب تک تو یہ جھگڑا تھا کہ علل اتصال دنیاوی، جس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا، اللہ حال ہاں وہ دنیاوی ہے، اس میں کوئی ایسی تبدیلی بھی نہیں ہوئی کہ دنیاوی سے برزخی بن گئی ہو. یہ ساری کتابوں میں لکھ 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 کر یہ جھگڑے ڈال ڈال کے روح نکلتی کوئی نہیں ہے، فلاں فلاں اور یہی وجہ ہے وہ وجہ ہے، یہ کر کر کے اب جب کام خراب ہوا، اب ایک نئی کمپنی نکلی ہے، کمپنی جدید، وہ کہتے ہیں دنیاوی بھی اور برزخی بھی. واہ واہ. پہلے کہتے تھے المحند کا منکر گمراہ ہے، اب المحند کے خود منکر ہیں. محند کہتی ہے دنیاویاتون لا برزخیاتون. اب اس کا کیا معنی ہوگا؟ حیاتو دنیاویاتون لا برزخیہ کا کیا معنی ہوگا؟ دنیاوی بھی، یہی ہوگا نا معنی.
حیاتہ دنیا بیاتون، یہ المحند کے دوسرے پارے میں ہے، ہاں، اور حیاتہ دنیا بیاتون بولو پر ثواب ملے گا نا. حیاتہ دنیا بیاتون لا، حیات دنیا بھی ہے برزخی، یہ ہے المحند شریف. اور مولوی صاحب کیا کہتا ہے؟ دنیا بھی برزخی بھی. اب تم بتاؤ المحند کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ اور المحند کا منکر بقول ان کے اتنا، قرآن کا منکر اتنا مجرم نہیں جتنا المحند کا منکر مجرم ہے. اب یہ فتویٰ کہاں جائے گا؟ بقول اپنے شاہدوا علی انفسہم، ہم تو کچھ نہیں کہتے. اب بالکل عقیدہ ہی بدل دیا نا. مزہ یہ عام طالب علم بیچارے جاتے ہیں تو ان کو پتہ چتا نہیں ہوتا، آگے بیٹھا ہوتا ہے حضرت صاحب، اور حضرت صاحب تو ماسٹر ہوتا ہے جھوٹ میں اور ان چیزوں میں، تو وہ کہتے ہیں ایک تعلق ہوتا ہے صرف. اچھا تعلق، اور وہ تعلق بھی ہوتا ہے غیر معلوم الکیف. واہ، اس میں آپ کے ساتھ جھگڑا کس نے ڈالا ہے؟ غیر معلوم الکیف، جس کی کیف پتہ ہی کوئی نہیں اور پتہ نہیں کوئی برزخی تعلق ہے، تو غیر معلوم میں تو مناظرہ ہوتا ہی نہیں. گفتگو معلوم چیز میں ہوتی ہے یا نامعلوم میں؟ اس کا عقیدہ ہی نامعلوم ہے، غیر معلوم. اور کتابیں ساری بھری پڑی ہیں، 50 کتابوں میں سب کی روح جسم میں ہے جیسے پانی گلاس میں ہے. سارے سب کی کتابیں، اور حلول بھی جیسے پانی گلاس میں لکھ وہ رہا ہے. اور اب لگی نا ضربیں، اب انشاءاللہ آ گئے کنارے پہ. اور پہلے تو انبیاء کی روح نکلتی ہی نہیں، اب کہتے ہیں نہیں ایک دفعہ ہم بھی مانتے ہیں. بچوں تھوڑا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. وہ کہتے ہیں کہ برزخ اس قبر میں ہے، چلو یہی مان لیتے ہیں، پھر اس سے کیا ثابت ہوگا؟ پھر کیا ثابت ہوگا؟ برزخ اس قبر میں ہے، یعنی برزخ ان کی زمین میں ہے. اور جس کو درندے کھا گئے، برزخ ان کی درندے کا پیٹ ہے. اور اگر الیاس گھمن کو بھیڑیا کھا جائے، اب الیاس گھمن کی برزخ کیا ہوگی؟ بھیڑیے کا پیٹ. اور بھیڑیے کو انور اکاڑوی کھا جائے، اب بھیڑیے کی انور اکاڑوی کا پیٹ برزخ بن گیا. اب انور اکاڑوی کو مچھلی کھا جائے، مچھلی کو پکڑ کے کوئی اور بزرگ کھا جائے، اب برزخ کے تو تماشا نہیں بن گیا. یہ ان کی برزخ ہے اور یہ ان کی قبر ہے جو پھر رہی ہے. کبھی کس کے پیٹ میں جاتی ہے بیچاری برزخ، کبھی کس کے پیٹ میں، پھر ہضم ہو کے پھر اگلے کے پیٹ میں. اللہ ان کو ہدایت دے. ہاں اچھا، برزخ والا تو واپس نہیں آتا، مردے کی قبر والے تو ادھر ہمارے بکھر ایریا میں دریا خان میں وہاں 2 بھائی پکڑے گئے جو کھاتی مردے تھے. مردے قبرستان میں مردے نکال لیتے. قرآن کہتا ہے من برائہم برزخ الی، جو برزخ میں چلا گیا قیامت تک واپس نہیں آتا. ان مردوں کو کوئی نہیں نکال سکتا، یہ تو نہیں نکلتے ہوں گے. ہمارے تو دریا نے سارے مردے باہر نکال دیے، سارے واپس آ گئے. ممبر آئے اور ان کی برزخ بھی ماشاءاللہ کبھی چارپائی پہ ہے، کبھی وہ برزخ کندھوں پہ ہے، کبھی بھیڑیے کا پیٹ ہے، کبھی ہوا ہے. اور ہندوؤں کی برزخ گنگا ہے. اور جو بالکل اڑ جاتے ہیں جن کی قبریں بنتی نہیں، پتہ نہیں ان کی برزخ کدھر جاتی ہے. یہ بمبوں سے میزائلوں سے ان کے نزدیک پتہ نہیں ہے. یہ انشاءاللہ میں جب کھولوں گا اصل حیات اور عذاب و ثواب کے منکر یہ ٹولہ ہے. اور الٹا چور بھی کہے چور چور. اچھا اب یہ جو قبر کا مسئلہ ہے نا بزرگوں، بہت مہربانی پرچی لکھنے کی، قبر کا مسئلہ ہمارا اور ان کا اختلافی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھو. جو وہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. قبر والے معاملہ میں ان کا جھگڑا ہے اکابرین دیوبند کے ساتھ، ہمارے ساتھ جھگڑا نہیں. جھگڑا کس کے ساتھ ہے؟ اکابرین، ہاں دیوبند کے 70 کے قریب اکابر، جس نے حوالے دیکھنے ہوں سب کتابیں میرے پاس موجود ہیں. 70 کے قریب اکابر لکھ رہے ہیں کہ یہ گڑا قبر اصلی نہیں، اور اصلی قبر جو ہے علیین، سجین
وہی قبر شرعی ہے، اصلی قبر یہ گڑھا نہیں۔ یہ اشاعت التوحید والوں نے تو اتنا کیا، ان کے حوالے نقل کیے۔ باقی میں عرض کرتا ہوں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ یہ بھی قبر ہے، اور یہ قبر جو ہے اس کا نام ہے مقر المیت، یہ مقر الحی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقر ہاں، ساری دنیا کے علماء نے قبر کا معنی کیا مقر المیت، مدفن الموتى، اور انہوں نے بنا لیا اس کو مقر الحی، زندہ کے رہنے کی جگہ۔ آج تک 1400 سال میں اس قبر کو مقر الحی کسی نے مانا نہیں کیا۔ جتنے اکابر ہیں، مفردات ہے اور لغت کی کتابیں اٹھاؤ، قبر کہتے ہیں مقر المیت ایک، اور ایک ہے عالم قبر یا عالم برزخ۔ وہ عالم قبر یا عالم برزخ وہ موت سے قیامت تک کا جہان ہے، اور اس کی انشاءاللہ میں پوری وضاحت کروں گا، کوئی شک شبہ نہیں رہے گا۔ جو مرے تو دلیل پہ مرے، جو جہنم میں جائے تو وہ بھی دلائل سن کے جائے۔ تو اس کی پوری میں بات کروں گا، عذاب قبر کی بھی، برزخ کی بھی، اور فیصلہ آپ پر ہوگا۔ آپ خود اگر انصاف ہوگا آپ سوچ لیں گے کہ سچا کون ہے اور فراڈ سے کام کون چلاتا ہے۔ اور ہماری یہ عادت نہیں کہ ہم دوسروں کے دلائل پیش نہ کریں۔ سچے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ فریقین کے دیانتداری سے پورے دلائل پیش کرتا ہے۔ جو ان حضرات کے پاس پڑھتے رہے انشاءاللہ میں ان کے دلائل جو وہ شبہات ہیں ان کے اس رنگ میں پیش کروں گا کہ ان کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ یہ بھی ہماری دلیل بن سکتی ہے یا نہیں۔ تو ان کی طرف سے میں دلائل پیش کروں گا اور اپنی طرف سے بھی، اور فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ آپ خود کر لیں گے۔ دونوں طرف سے دلائل قائم کر کے میں آپ پر چھوڑ دوں گا، جو دلائل لے لو اور جو ان کو چھوڑ دو۔ اور انشاءاللہ ان کو اپنا اتنا پتہ نہیں جتنا مجھے پتہ ہے استدلال کرنے کا۔ سندھ میں ایک بندہ مردہ عورتوں سے یہ ایسے ہاں بھائی کہتے ہیں سندھ میں آدمی کوئی وہاں مردوں سے بدفعلی کرتا تھا، تو ہاں ان سے پوچھو برزخ میں بھی نہیں چھوڑا بھائی۔ ہاں بھائی دماغ خراب ہے۔ کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا آگے چلو، میں یہ گفتگو نہیں کر رہا قبر کیا تھے برزخ کیا۔ اب تک جو جھگڑے کی بنیاد تھی وہ تھا حیات دنیاوی اور حیات برزخی۔ آپ مقام اس کو دیکھ لیں، حیات الانبیاء عبدالشکور ترمذی، مناظرہ جب طے ہوا پہلا مناظرہ تو اس میں باقاعدہ یہ لکھا گیا کہ عنایت اللہ شاہ اور شیخ القرآن قائلین حیات برزخیہ اور محمد علی جلندری وغیرہ قائلین حیات دنیاویہ۔ یہ باقاعدہ وہاں پر عبدالشکور نے بھی لکھا، اور خود ان کی اپنی کتابیں اب تک یہی بولتی آئیں کہ ہم حیات دنیاوی کے قائل اور مماتی حیات برزخیہ کے قائل۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ کام اب پانی سر سے اوپر ہو گیا، اب انہوں نے کہا کہ ہم بھی دنیاوی بھی مانتے ہیں اور برزخی بھی، اور یہ قبر برزخ ہے، اور یہ تو ماسٹر اکاڑوی کی شیطانیاں شروع ہوئی۔ جو اکابر کی بات ہے، جو اصل بنیاد تھا حیات دنیاوی یا حیات چپ، حیات دنیاوی یا حیات، اب ان کو بھی شرم آنے لگا کہ ہم اگر حیات دنیاوی کہتے ہیں تو لوگ جوتے ماریں گے۔ اب انہوں نے یہ قبر برزخ تھے، برزخ قبر تھے فلانا، یہ انشاءاللہ سارا آ جائے گا۔ ہاں دیکھو اصل حیات دنیاوی نہیں، اصل حیات کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا، کہتے ہیں بزرگوں نے جہاں دنیاوی کہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ جسم دنیا والا ہے۔